جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ارے میرا اتنا کامل مرشد کہ اب خضر جیسے میرے پاس آ رہے ہیں۔ میرے مرشد کا کرامت دیکھو، اس کا کمال دیکھو۔ جب تک مجھے مرشد نہیں مل رہا تھا تو میں ساری دنیا میں پیر ڈھونڈ رہا تھا، مرشد ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے مرشد نہیں ملتا تھا۔ اور جب آج مجھے مرشد مل گیا تو مجھے آزمانے کے لیے خضر بھی آ گیا کہ میں خضر ہوں، میں تمہیں فیض دیتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے تمہارا فیض، مجھے تو پہلے ہی فیض مل گیا، خضر میرے پاس آ گیا۔ یہ تو میرے مرشد کا کمال ہوا نا۔ نہیں اٹھاؤں گا سر جب تک میرا مرشد نہیں آئے گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بندہ تو بڑا پکا مرید ہے، یہ تو کچا نہیں ہے، اس کی تو بنیاد مضبوط ہے، اب میں کیا کروں، یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جاؤ پھر اس کے پیر کو ڈھونڈو، اس کو لے کر آؤ۔ وہ بولے، وہ چور کہیں پر نقب لگا رہا تھا، گھر کے نیچے سوراخ کر رہا تھا، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، چوری کرنے کے لیے۔ خضر علیہ السلام نے جا کر اس کو گریبان سے پکڑا، نکلا باہر، تو یہاں چوریاں کرتا ہے، وہاں بادشاہ کو ادھر جنگل میں سجدے میں ڈال کر یہاں پر آ گیا ہے، وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے، اور وہ میرے کہنے سے بھی اب نہیں اٹھتا، چل کر اس کو اٹھاؤ۔ چور نے بولا میں کیوں جاؤں، میں تو اپنی جان چھڑا کر آیا ہوں، وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، میں کیا کروں اب، میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ہے کیا جو میں اس کو دوں۔ اچھا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک بیٹھ جاؤ، بٹھایا اس کو، اس پر توجہ فرمائی۔ جب اللہ والے کسی پر توجہ کر دیتے ہیں خدا کی قسم ہے ان کی دنیا بدل جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ خضر علیہ السلام نے اس پر توجہ ڈالی، کا سینہ روشن کر دیا، کا قلب روشن ہو گیا، نور ہی نور آ گیا۔ فرمایا بتاؤ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا 7ویں زمین نظر آ رہی ہے۔ اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا عرش عظیم نظر آ رہا ہے۔ فرمایا چلو اب تو جاؤ گے نا، اب تو اٹھاؤ گے نا اس کو؟ بولا ہاں اب اٹھاؤں گا۔ لے کر آئے، بولا بادشاہ تمہارا چلہ پورا ہو گیا، سر سجدے سے اٹھاؤ۔ بولا کون؟ بولا تیرا پیر بول رہا ہوں۔ سر سجدے سے اٹھ گیا، قدموں میں گر گیا، حضور غلطی تو نہیں ہوئی کوئی؟ دیکھو میں نے سر نہیں اٹھایا، جب سے آپ نے مجھے بولا ہے میں نے ابھی تک سے، میرے پاس خضر آیا تھا، خضر بھی آ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ تم سر سجدے سے اٹھاؤ، میں نے اس کی بھی بات نہیں مانی، میں نے صحیح کیا نا؟ تو نے کہا ہاں صحیح کیا، بس تمہارا چلہ پورا ہو گیا، بیٹھو ادھر۔ بیٹھا تو چور نے اس مرید پر توجہ کی تو اس کو نور علی نور کر دیا، اس کے سینے کو روشن کر دیا۔ اس کو کہا کہ بتاؤ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا 7ویں زمین نظر آ رہی ہے۔ اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا عرش عظیم نظر آ رہا ہے۔ میں مجھے غوث بنایا تھا، قطب بنایا تھا، جاؤ میں نے تم کو ابدال بنا دیا، ابدال بنا دیا۔ تو میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، مگر اس کی جو بنیادی اصول، ہر چیز کے ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں نا، جب تک وہ بنیادی اصول نہیں ہوں گے چاہے 100 سال گزر جائیں فائدہ نہیں پہنچے گا اس کو۔ لہذا اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ حضور غوث پاک کہ گھر میں ایک چور آ گیا، آپ کا جبہ مبارک ہوتا تھا بڑا قیمتی، ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے اس میں،
بادشاہ کا بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا ان کا ہوتا تھا۔ چور نے سوچا کہ اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی۔ گھر میں داخل ہو گیا، جس کمرے میں جبہ ٹنگا ہوا تھا جبہ اٹھایا، جانے لگا تو دروازہ نظر نہیں آتا، جبہ پھر رکھ دیا تو دروازہ نظر آیا، پھر اٹھاتا ہے پھر دروازہ نظر نہیں آتا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اتنے میں دیکھا کہ حضور غوث پاک اسی کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ چور ڈر گیا، یہ تو اب اس کمرے کی تہجد پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر۔ فرمایا کہ کیا کریں، کچھ اور نہیں ملا تو وہاں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی لپٹی ہوئی، کونے میں چٹائی لپٹی ہوئی تھی، بھاگ کر جا کر اس چٹائی کے اندر چپ کر کے ایسے بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک تشریف لائے کمرے میں تو خضر علیہ السلام بھی آ گئے، آ کر کہا کہ حضور شام کا ایک ابدال فوت ہو گیا، اس کی جگہ ڈیوٹی لگائیے کسی کی۔ ڈیوٹیاں لگانا، ابدال یاد رکھو زمین پر رجال الغیب ہوتے ہیں، یہ جیسے آپ لوگ ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کے رجال الغیب کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں، دریاؤں پر، شہروں میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ان کی وجہ سے وہ علاقے چلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے رجال الغیب کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی جانور جنگل میں بھاگ جائے تو تم کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر یہ آواز لگاؤ کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو تمہارا جانور واپس آ جائے گا اور بھاگے گا نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ کیوں کہ جب تم یہ آواز لگاؤ گے کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو رجال الغیب جو ہوں گے وہ جانور کو پکڑ لیں گے اور تمہاری مدد کر دیں گے اور تم تک پہنچا دیں گے۔ لہذا وہ چور جو تھا وہ ڈیوٹی لگانی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا کہ ڈیوٹی لگائیے، وہاں ابدال ایک فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی صبح لگا دیں گے، اور میں صبح کیسے لگا دیں گے، اس کو دفنانا ہے، اور یہ قانون ہے کہ صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہ اگر فوت ہو جائے تو جب تک اس کا قائم مقام نہ ہو اس کو نہیں دفناتے ہیں۔ تو ابدال فوت ہو جائے گا تو جب تک دوسرا ابدال بنے گا نہیں تو اس کو دفنایا نہیں جائے گا۔ اور انسان ہے، اس کی لاش شاید ایسی تھی کہ اس کو جلدی دفنانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو جلدی دفنانا ہے، ہمیں ابھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چاہیے تو پھر وہ چٹائی میں جو لپٹا ہوا ہے اس کو بلا لو، بلا لو اس کو۔ اب چور کانپتا ہانپتا ہوا آ گیا، حضور مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی، فلاں ہو گیا۔ اچھا غلطی کیسے ہوگی، تو اللہ کے ولی کے دروازے پر آیا، خالی جائے گا؟ بولا میں تو چوری کی نیت سے، تو جس بھی نیت سے آیا تھا، آیا تو تھا نا، آیا تو تھا نا میرے دروازے پر، بیٹھ جاؤ ادھر۔ آپ نے اس کو بٹھایا، اس پر توجہ فرمائی، اس کو نور علی نور کر دیا۔ جب وہ نور ہو گیا پوچھا کیا نظر آ رہا ہے، بولا ساتویں زمین نظر آ رہی ہے، اوپر کیا نظر آ رہا ہے، عرش عظیم نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ ابدال ہے، لے جاؤ اس کو میں نے ابدال بنا دیا۔ کیا شان تیری اے غوث جلی ہے، جو آتا چور بن جاتا ولی ہے۔ ولیوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو یہ ہوتے ہیں، ان کے پاس مینوفیکچر فیکٹریاں ہوتی ہیں، یہ فیکٹری ہوتی ہے ان کی۔ فیکٹری میں جو چیز داخل ہوئی خام مال۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں مرید اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ میرے عمل ابھی اچھے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے، اب میں پابندی نہیں کر سکوں گا۔ ارے تو پابندی کر سکتا ہوتا تو پھر مرید ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پیر کو تو چاہے خام مال چاہیے، پیروں کو خام مال چاہیے، چور چاہیے، ڈاکو چاہیے، جیب کترا چاہیے، جھوٹا چاہیے، مکار چاہیے، بدماش چاہیے۔
وہ آئے تو اس کو سیدھا کرے، رگڑ رگڑ کے اس کو سیدھا کرے نا. اچھے کو تو ہر کوئی اچھا بنا دے گا، مزہ تو یہ ہے کہ برے کو اچھا بنا کے دکھاؤ. یہ دلوں پر راج کرنے والے ہوتے ہیں، یہ دلوں کی اصلاح کرتے ہیں. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ قلب کو ایسا موڑ دیتے ہیں کہ جو چور اور ڈاکو شرابی ہوتے ہیں وہ توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. خدا کرے کہ ہمیں بھی ایسی صحبت ملے، ہمیں بھی ایسے اللہ والے ملے، دنیا میں بھی ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہیں، قبریں بھی ہمارے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں، اور قیامت کے دن بھی ہم جب اٹھیں تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.